والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. تو لہذا اس ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا قیامت والے دن اسے ثواب کیسا عنایت کیا جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے قیامت والے دن ایک شخص کو سارے لوگوں کے سامنے لائے گا اور اس پر 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے اس کے کہ دیکھو یہ تمہارے گناہوں کے رجسٹر موجود ہیں، اور وہ تا حد نظر وسیع ہوں گے. اتنے لمبے لمبے رجسٹر ہوں گے جن پر اس کے گناہوں کے اور عیبوں کے تذکرے موجود ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا ان میں سے کسی بات کا تو انکار کرتا ہے کہ تو نے یہ نہیں کیا؟ کیا میرے جو محافظ لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے کوئی تیرے پہ ظلم تو نہیں کیا، کوئی غلط بات تو تیرے نامہ اعمال میں نہیں لکھ دی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب ایسا نہیں ہے، میں ایسا ہی تھا، میں گناہ گار تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرا کوئی عذر ہے کہ تو عذر پیش کرے کہ نہیں یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے سے گناہ ہو گئے؟ تو بندہ عرض کرے گا نہیں کوئی عذر نہیں مولا، میں گناہ گار تھا، میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے لیکن میرے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے. تیرے گناہوں کے رجسٹر اگرچہ بہت بڑے بڑے ہیں اور تا حد نظر تک وسیع ہیں، لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے، اور آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کاغذ کو لاؤ اور اس کا بھی وزن کرو. میزان عمل پر جہاں وہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں اس کی برائیوں کے، ان کا بھی وزن کرو لیکن اس کاغذ کا بھی وزن کرو. تو بندہ عرض کرے گا مولا یہ چھوٹا سا ایک کاغذ ہے اور وہ اتنے لمبے لمبے رجسٹر ہیں، میرے تا حد نظر وسیع، میرے عیب اس میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا اور ان کا کیا مقابلہ ہے مولا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، میرا رب کتنا رحمان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ایک حصہ دنیا کے لیے رکھا، 99 حصے آخرت کے لیے رکھے ہیں. یعنی دنیا میں بھی اپنے بندوں پہ وہ رحم فرماتا ہے، آخرت میں بھی فرمائے گا. اور آخرت میں رحمت الہی دیکھ لیجیے آپ. فرمایا اے بندے تجھ پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ایک پلڑے میں وہ سارے رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ وہ جتنے رجسٹروں والا پلہ ہوگا وہ پلہ نیچے کو ہو جائے گا اور نیک اعمال کا وزن اوپر ہو جائے گا. قیامت والے دن جو بھاری وزن والے ہوں گے نا وہ اوپر کو جائیں گے، یہاں بھاری وزن والے نیچے کو جاتے ہیں. تو نیک اعمال والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو کر اوپر کو چلا جائے گا. تو اس ایک کاغذ کے جس پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا، جو اس بندے نے کبھی اخلاص کے ساتھ بولا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی. تو یہی ایک کلمہ اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. تو لہذا اس کلمہ شہادت کی بھی تکرار کرنی چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. دوسرا کلمہ جس کو کلمہ شہادت بولتے ہیں وہ بھی یہی ہے. پہلا کلمہ بھی تقریباً یہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ موجود ہے. تو دونوں کلمات کی تکرار اور کثرت کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے بڑا ثواب دیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا کاغذ آ جائے کہ وہ ایک کاغذ ہمارے سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے. اور نبی پاک علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، بخاری کی اور مسلم کی حدیث پاک ہے، صحاح ستہ میں تقریباً موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان. بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں،
ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل پر بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ دو کلمے ہیں، ہلکے سے ہیں، زبان پر ایسی کوئی اتنے لمبے چوڑے کلمات نہیں ہیں، لیکن میزان عمل پر بڑے بھاری ہیں۔ زبان پہ تو بڑے ہلکے ہیں، میزان عمل پر بڑے بھاری ہیں، اور رب کائنات کو پیارے بھی بہت ہیں۔ وہ کلمے ہیں کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ایک دفعہ دہرا لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے دہرا لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو لہذا ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے۔ ان کلمات کو اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو ان کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہم نے وہ صلاۃ التسبیح میں جو کلمات پڑھتے ہیں یہاں پر، تو یہ جو کلمات ہیں یہ بھی کلمات وہ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت میں یہ بچی کچی نیکیاں ہوں گی، اور یہی بچی کچی نیکیاں ان کے بارے میں فرمایا یہ نجات دلانے والی ہوں گی۔ بندے کے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آئیں گی اور بندے کے گناہوں کو دور کر کے اسے داخل جنت کر دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو یہ کوئی پودا لگا رہے تھے، تو ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو، زمین میں کیا گاڑ رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا کیا اس سے بہتر درخت کی تمہیں خبر نہ دوں کہ جو اس سے بہتر درخت ہو اس پہ تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ فرمائیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ چار کلمے ہیں۔ ان میں سے جو کلمہ بھی تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک درخت تمہارے لیے لگا دیا جائے گا، تو وہ درخت تمہارے اس درخت سے بہتر ہوگا۔ تو یہ کتنے ہی آسان کلمے ہیں، سبحان اللہ۔ ویسے بھی کہنا چاہیے بھی آپ نے ماشاءاللہ کہا ہے، ایک دفعہ دوبارہ کہہ دیجیے، جی کوئی اچھی بات سنتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہر یہ کلمے پر جب بھی آپ سبحان اللہ بولتے ہیں جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی حال احوال پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہیں جی، تو الحمدللہ کہتے ہیں آپ، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں جنت میں آپ کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کا ثواب بہت ہی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو لہذا اس لیے ان نیکیوں کو بجا لانا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، کچھ مہاجرین میں سے جو فقراء تھے نا وہ حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو مال و دولت والے ہیں نا وہ تو جناب بڑی نیکیاں لے گئے ہیں، وہ تو پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ان کو نیکیاں ملتی ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو یہ اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کیا کرو کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو عمل اگر تم کر لو گے تو تم سب سے سبقت لے جاؤ گے، اور تمہارے جیسا وہی ہوگا جو تمہاری مثل عمل کرے گا، جو تمہاری مثل عمل نہیں کرے گا وہ تمہارے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیا عمل ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، اور اس حدیث میں ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یعنی 99 مرتبہ کی یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی کہہ لیا کرو، یہ پورا 100 ہو جائے گا تو 33 مرتبہ کی یہ تسبیح۔ لیکن ایک روایت میں یوں ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ہاں عام مشہور روایت ہے، اس کے مطابق عمل ہے۔ تو یہ جو تسبیح کرے گا
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو مال و دولت والے لوگ ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، جن بیچاروں کے پاس مال نہیں ہے وہ اگر یہ والی نیکیاں کر لیں گے تو ان مال و دولت والوں سے بڑھ جائیں گے۔ وہ بھی نیک ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اپنا مال بھی ساتھ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ فقیر مسکین لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن مال خرچ کر کے نیکی حاصل نہیں کر پاتے، تو فرمایا جو یہ کام کر لے گا وہ ان سے بڑھ جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ یہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی جو حدیث ہے نا یہ تو وہ مالداروں تک بھی پہنچ گئی ہے، اب وہ بھی کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب میں نے تو تمہیں ایک کام بتایا تھا، اب انہوں نے اگر کر لیا اور اللہ نے انہیں زیادہ توفیق دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ کام آنے والی نیکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن انہیں اگر آپ پڑھ لیں گے، کثرت کے ساتھ اپنائیں گے تو یہ اللہ کے وہ اذکار ہیں، وہ ذکر ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن یہ ہمیں کام آئیں گے۔ تو لہذا کثرت کے ساتھ یہ اذکار پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اور اس میں چونکہ ضمناً ایک تذکرہ بھی آیا کہ بھی مالدار اس طرح بھی نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو امید ہے کہ مدارس اور جامعات کے لیے ہر جمعے کوئی تقریباً جھولی لگتی ہے باہر، تو آپ بھی ضرور جہاں یہ سبحان اللہ الحمدللہ اور یہ والی نیکیاں آپ کریں گے، تسبیحات والی، تکبیرات والی، تحمیدات والی، تو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی نیکی بھی ضرور کیجیے گا۔ باہر انشاءاللہ امید ہے جھولی لگے گی دروازوں پر، تو ضرور اپنا حصہ جامعات اور مدارس اور دیگر جو اچھے اور نیک کام ہیں ان کے لیے اپنا حصہ لازمی ملاتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔